الفاظ کے ساتھ ہمارے ولولے کو گرمائے جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمتا مہداتا ولم ابعث لعانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز 4 سٹار میرج ہال سمڑیال میں انعقاد پذیر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جو برادر مکرم سفیر ختم نبوت امیر ضلع کنوینئر عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر حافظہ اللہ تعالی کے زیر قیادت ہر سال بڑے تذک و احتشام سے منعقد ہوتی ہے۔ آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ولولے اور جذبے کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام احباب کو ایک ایک قدم کے بدلے اجر و ثواب اور نیکیوں کے پہاڑ عطا فرما دے۔ اس کانفرنس کے منتظمین، معاونین، سامعین، گرامی قدر علماء کرام، زعماء ملت، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس کانفرنس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بزرگوں، عزیز بھائیوں، علماء کرام کی الحمدللہ کثیر تعداد ہے۔ حضرت مولانا حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب، حضرت مولانا قاری امتیاز الحسن فرقان صاحب، حضرت مولانا محمد اسامہ افضل پسروری صاحب، حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب، عزیزم مولانا عبد المتین مظہر صاحب، جناب قاری عبد المعید مظہر صاحب، غرضے کے قرب و جوار سے علماء کرام، حفاظ کرام، زعماء ملت تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی آمد، سب کا آنا، سب کا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور قیامت کے روز ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرمائے۔ حضرات، بغیر کسی تمہید کے اور نہایت اختصار کے ساتھ
چند باتیں. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ماہ ربیع الاول امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس کائنات میں تشریف آوری کا مہینہ ہے. جہاں پہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کا مہینہ بھی ہے. آپ تشریف لائے. مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن سوموار کا تھا، سال عام الفیل کا تھا، صبح صادق کا وقت تھا. ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی. آپ نے 63 سالہ زندگی گزاری. حیات مستعار کے دن گزارنے کے بعد 63 سال گزر گئے. سرور کائنات ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن اس کائنات کو چھوڑ کے اللہم بالرفیق الاعلی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو آپ کی ولادت اور آپ کی وفات کی مناسبت سے اس ماہ مقدس میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام افراد کوشش کرتے ہیں سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، شان مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، مقام مصطفیٰ لوگوں کے سامنے رکھا جائے. کچھ ہمارے بھائی جھنڈیاں لگا کر، ریلی نکال کے، جلوس کا اہتمام کر کے، ڈول کی تھاپ پہ ناچ کے، بنگڑے ڈال کے سمجھتے ہیں ہم نے آپ کی ولادت با سعادت پہ آپ کی آمد کی خوشی کا حق ادا کر دیا. حضرات سنیے، صرف نام لینا، صرف نعت پڑھنا، صرف مدح سرائی کرنا، صرف جلسہ کانفرنس ریلی اور جلوس کا انعقاد کرنا یہ محبت نہیں ہوا کرتی. اگر یہ محبت ہوتی، یہ عقیدت ہوتی، رب کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی تو یہ سارے کام ابو لہب بھی کرتا رہا، ابو جہل بھی کرتا رہا، ابو طالب بھی کرتا رہا. حضرات عقیدت یہ ہے سرور کائنات کے قلب اطہر پہ رب نے جو چیز نازل کی وہ وحی ہے. وہی رب کے قرآن کا نام ہے، آقا کی سچی زبان کا نام ہے، وہی قرآن و حدیث کا نام ہے، وہی کتاب و سنت کا نام ہے، وہی توحید و سنت کا نام ہے، وہی رب کی توحید اور آقا کی ختم نبوت کا نام ہے. آپ جو وحی لے کے آئے، آپ جو دین لے کے آئے، آپ جو رحمت لے کے آئے، آپ جو آسانی لے کے آئے، آپ میرے لیے جو بہار لے کے آئے، اس بہار کو تسلیم کیا جائے، اس سیرت پہ عمل کیا جائے، اس رحمت کو سینے سے لگایا جائے، اس آسانی کو اپنایا جائے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنا یہ تو بڑا آسان ہے. سرور کائنات کی لائی ہوئی شریعت پہ، آپ کے قلب اطہر پہ اترنے والی وحی پہ عمل کرنا، سینے سے لگانا، اس کو اپنے لیے حفظ جان بنانا حضرات یہ بڑا مشکل ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آسمان کی نیل گل چھت کے نیچے رب کی دھرتی پہ وہ گروہ، وہ جماعت، وہ لشکر، وہ جیش، وہ فورس جس نے سرور کائنات کی سنت کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کی رحمت کو اپنے گھروں کے دروازے کھول کے باہر نکل کے وصول کیا. حضرات وہ علماء اہل حدیث ہیں، وہ مسلک اہل حدیث کا پیر و جوان ہے، وہ مسلک اہل حدیث کے افراد ہیں. ایک دو مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رحمت بن کے تشریف لائے. آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. کہنے والا کہتا ہے شایاں ہے تجھ پہ سرور کونین کا لقب اور نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب. شایاں ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب اور نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب. برسا ہے شرق سے غرب تک ابر کرم تیرا اور نسل آدم پہ تیرے احسان ہے بے حساب. حضرات پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب میرے حبیب کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار، آقا
نامدار مدینہ کے ماہ تمام سارے رسولوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما بعثت رحمتاً مہداتاً، دنیا کے لوگوں میرے رب نے مجھے آپ کی طرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت بھی وہ جو خریدی ہوئی نہیں، رحمت بھی وہ جو آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس کی کوئی قیمت مقرر کر کے آپ کے ہاں بیچ نہیں دی۔ رحمت وہ مہداتن جو اللہ رب العزت نے کائنات کی طرف گفٹ فرما دی ہے، دنیا کو تحفہ میں عطا کر دی ہے، مجھے اور آپ کو ہدیہ عطا کر دیا ہے۔ رحمت کیسی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، میری امت کے لوگوں خوشخبریاں عام کر دو، لوگوں کے درمیان نفرتیں نہیں پھیلاؤ، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، لوگوں میں توڑنا پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ سرور کائنات علیہ السلام رحمت بن کے آئے، آپ کون سے انعامات لے کے آئے؟ آپ علیہ السلام کے وجود اطہر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے انعامات عطا فرمائے۔ حضرات، نماز ظہر کا وقت ہے، میں اور سفیر ختم نبوت سفر پہ جانا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے پروگرام پہ پشاور جانا چاہتے ہیں، خیبر تک کراچی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت جامعہ خاتم النبیین میں نکلنے لگے، نماز ظہر ادا کی۔ میں عرض کرتا ہوں حضرت مظہر صاحب نماز عصر بھی پڑھ لیں، سفر میں نماز کا وقت جاتا رہے گا، نماز ضائع نہ ہو جائے، نماز لیٹ نہ ہو جائے، نماز قضا نہ ہو جائے۔ حضرت مظہر صاحب میرے بائیں طرف کھڑے ہوئے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھا دی، ہم نے ظہر عصر اکٹھی پڑھ لی، سفر شروع کر دیا۔ الحمدللہ یہ سرور کائنات کی تعلیمات ہیں، امام کائنات پہ نازل ہوئی رحمت ہے، سرور کائنات کی پیدا کی ہوئی آسانیاں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جمع تقدیم بھی کر سکتے ہو، عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کر لو، یہ جمع تقدیم ہے، ظہر کو عصر کے وقت میں ادا کر لو، یہ جمع تاخیر ہے، ظہر کو آگے لے جا کر عصر کو پیچھے لا کے آخری وقت پہ 0 پوائنٹ پہ دونوں کو اکٹھی پڑھ لو، یہ جمع سوری ہے۔ سرور کائنات جو شریعت لائے، آپ جو آسانی لائے، آپ جو رحمت لائے، اس میں جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے، جمع سوری بھی جائز ہے۔ اہل حدیث نے سفر پہ جاتے ہوئے نمازیں اکٹھی کر لی، اہل حدیث نے بارش طوفان اور آندھی میں نمازیں اکٹھی کر لی، یہ اہل حدیث پہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اور میرے وہ بھائی جو آمد کا ذکر تو بڑا کرتے ہیں، جھنڈیاں تو بڑی لگاتے ہیں، بگڑے تو بڑے ڈالتے ہیں، ناچ اور ڈول کی تھاپ پہ رقص تو بڑا کرتے ہیں، اپنے تھرکتے جسموں کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش تو بڑی کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، نہیں ہم فلاں بزرگ کی تقلید کرنے والے ہیں، نہیں ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ یہ ہے، ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو میں کہنا چاہوں گا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تم کہو آمد مصطفیٰ، یہ اہل حدیث کو حق پہنچتا ہے جس نے آقا کی شریعت کو سینے سے لگایا، آقا کی سنت پہ عمل کیا، آقا کی لائی ہوئی آسانی کو اپنایا، سرور کائنات پہ نازل ہونے والی رحمت کے لیے اپنے دروازوں کو وا کر دیا۔ اہل حدیث کہہ سکتا ہے جمع تقدیر جائز ہے، جمع تقدیم جائز ہے، جمع تاخیر جائز ہے، جمع سوری جائز ہے، پھر اہل حدیث کو حق ہے وہ کہے آمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہیے مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، رحمت للعالمین کی آمد، مرحبا رحمت للعالمین کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، سونے کی آمد، منٹھار کی آمد، تاجدار مدینہ کی آمد، ختم نبوت کے سالار کی آمد،
مرحبا مرحبا۔ حضرات سنیے، اہل حدیث کو یہ حق پہنچتا ہے، یہ نماز کی جمع کی بات ہو رہی تھی، ظہر عصر اکٹھی ہو سکتی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ نماز مغرب عشاء اکٹھی ہو سکتی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ سرور کائنات کی سیرت ہے، آپ پہ نازل شدہ رحمت ہے، جس کو اہل حدیث نے اپنایا، اہل حدیث نے سینے سے لگایا۔ آئیے دوسری مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرات نماز مغرب ادا کی جامعہ خاتم النبیین میں، حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب کی امامت کے اندر نماز پڑھی، میں بھی گھر کو چلا گیا، آپ کی اپنے گھروں کو چلے گئے، نماز عشاء کا وقت ہے، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، گلیاں بازار پانی سے بھرے ہوئے ہیں، سیلاب کی کیفیت ہے، نماز عشاء کا وقت ہے، میری مسجد میں جامعہ خاتم النبیین میں اللہ رب العزت کے فضل سے مؤذن اذان دیتا ہے، ہمارے ہمسایہ جو مساجد ہیں، ہمارے دیگر برادران اور دیگر مکاتب میں فکر کی وہ بھی اذان دیتے ہیں، میرا ہمسائے مسجد والا اپنی مسجد کے میناروں سے آواز بلند کرتا ہے، بارش ہو رہی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، سیلاب ہے، راستے بند ہیں، وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ حضرات بارش میں کوئی مسجد نہیں آ سکتا، جامعہ خاتم النبیین کے میناروں سے آواز بلند ہوتی ہے، میرا مؤذن کہتا ہے الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال۔ میرا مؤذن کہتا ہے سرور کائنات کی سنت یہ ہے، جب آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، موسم خراب ہو، سیلاب کی کیفیت ہو، مؤذن کو چاہیے حی علی الصلاۃ نہ کہے، حی علی الفلاح نہ کہے، بلکہ کہے الا صلو فی رحالکم، نمازیو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، میرا نبی رحمت بن کے آیا، رؤوف بن کے آیا، رحیم بن کے آیا، آسانیاں لے کے آیا، رحمت لے کے آیا، مشکلات کا خاتمہ کر دیا۔ سرور کائنات علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، رحمت پہ عمل کرتے ہوئے، آسانی پہ عمل کرتے ہوئے میری مسجد سے آواز بلند ہوئی الا صلو فی الرحال، نمازیو اپنے گھر میں وضو کرو، مصلی بچھاؤ، نماز عشاء ادا کر لو۔ تم نماز اپنے گھر میں اکیلے پڑھو گے، سنت پہ عمل کی وجہ سے اللہ تجھے باجماعت نماز کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ پھر کہنے دیجئے سونے کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ یہ صرف اہل حدیث کا حق ہے۔ آئیے میں تیسری مثال عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری ہے، امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کیجئے صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ۔ سرور کائنات کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھیے، اور شاعر کہتا ہے زے حادثات زمانہ گر نجات طلبی، درود گو بر جناب محمد عربی۔ اگر آپ چاہتے ہیں مشکلات آسان ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں اولاد فرما بردار بن جائے، آپ چاہتے ہیں بیٹوں کو روزگار مل جائے، آپ چاہتے ہیں بیٹیاں کامیاب کامران ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں میری بیٹیاں اپنے سسرال میں سکھ چین اور اطمینان کی زندگی گزاریں، آپ چاہتے ہیں مجھے مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے، آپ چاہتے ہیں رب کی جنت کا داخلہ مل جائے، آپ کی آرزو اور خواہش ہے سرور کائنات کی رفاقت مل جائے، تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ میں نے عرض کیا جناب محمد، بلند آواز سے ذوق زندہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں ایک خاتون آئی، آ کے عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میں اپنا جسم و جان آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کی خواہشمند ہوں۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے شادی کی خواہش نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بیویاں عطا کر دی، میرے گھر آباد ہیں، مزید شادی میں نہیں کرنا چاہتا۔ ایک صحابی کھڑے
بڑے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میرے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پہ قربان ہوں، مجھے حاجت ہے، میری شادی کروا دے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تیری شادی کروا دیتے ہیں، تیرے پاس کوئی چیز حق مہر کے لیے موجود ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میرے پاس تو کچھ موجود نہیں۔ فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی، اللہ کے پیارے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے۔ سرور کائنات کو کہتا ہے میرے پاس ایک چادر ہے، اس کے دو حصے کر لیتے ہیں، ایک میں رکھ لوں گا، ایک حق مہر میں دے دوں گا۔ فرمایا اس چادر کا کیا فائدہ، نہ تیرے کام آئے گی نہ تیری بیوی کے کام آئے گی، کوئی چیز یاد ہے، کوئی چیز موجود ہے؟ اللہ کے پیغمبر کچھ بھی موجود نہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں قرآن یاد ہے، کہتا ہے نام قضا و قضا، قضا و قضا، ہاں ہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں پارا بھی یاد ہے، فلاں مقام بھی یاد ہے، فلاں آیات بھی یاد ہے۔ کیسی عظمت والے تھے میرے نبی کے وفادار، میرے پیغمبر کے جان نثار، سرور کائنات کے حوالدار، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں ہے، وہ صاحب ثروت نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کا خزانہ تو نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ قرآن یاد ہے، ہاں ہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھے قرآن یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں مقام یاد ہے، فلاں آیات یاد ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں سنیے یہ آیات، یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، قرآن کی صورتیں حق مہر باندھ کے میں تیرا نکاح، سرور کائنات فرماتے ہیں اس عورت سے کر رہا ہوں، نکاح ہو گیا۔ حضرات سنیے یہ میرے نبی کی رحمت ہے، میرے پیغمبر کی وفا ہے، میرے نبی کی لائی ہوئی آسانی ہے۔ ہم پڑوسی سے پوچھتے ہیں، ہم جامعہ امدادیہ کے مفتی سے پوچھتے ہیں بتائیے حق مہر کیا ہوگا، کہے گا 32.25 روپے۔ حضرات کہاں کی شریعت ہے، کس کتاب میں ہے، کس فقہ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حق مہر بچے اور دلہے کی حیثیت کے مطابق ہے، زیادہ سے زیادہ بڑا خزانہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں قرآن مجید کی چند صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سرور کائنات جو آسانی لائے، جو رحمت لائے، اہل حدیث نے آج اس کو اپنایا، اس لیے اہل حدیثوں کو حق ہے وہ بلند آواز سے کہے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، رحمت للعالمین کی آمد۔ حضرات اللہ رب العزت کے فضل سے آقا جو آسانی لے کے آئے وہ اہل حدیث کے پاس موجود ہے، جو آقا آسانی اور رحمت لے کے آئے اس کو اہل حدیث نے اپنایا۔ آئیے چوتھی مثال عرض کرتا ہوں، ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ، سرور کائنات کے ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، گھر کے اندر کیفیت یہ ہو گئی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آج میرے معاشرہ میں، میرے سماج میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج میرے سماج کے اندر لڑائی اور جھگڑے کی کیفیت یہ ہے، بڑے اپنے خاندانوں عزیزوں میں کی ہوئی رشتہ داریاں، کیے ہوئے عقد اور شادیاں، وہ نکاح ٹوٹ رہے ہیں۔ شرح طلاق بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، عدم برداشت کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے، تحمل نہ ہونے کی وجہ سے برداشت جواب دے گئی اور خاندان ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، سماج کے اندر طرح طرح کی بربادی ہے۔ حضرات امام کائنات علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں یہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ جھگڑا ہوا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پریشان ہوئے، گھر کا نظام کیسے چلے گا، کھانا کون بنائے گا، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ یہ سرور کائنات کے صحابی پریشانی کی کیفیت میں حدیث نمبر 2206 ابو داؤد شریف امام کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا، خاندان تباہ ہو گیا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، سید ولد آدم ارشاد فرماتے ہیں، خاتم المعصومین ارشاد فرماتے ہیں، سید البشر ارشاد فرماتے ہیں رکانہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ
अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से झगड़ा, तलाक दे दी। कहा रुकाना तलाक कैसे दी है? अल्लाह के प्यारे हबीब तीनों इकट्ठी दे दी है एक ही मजलिस में। हाँ हाँ अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मैंने एक मजलिस में इकट्ठी तीनों तलाकें दे दी है। इमाम कायनात इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नमा तिल्का वाहिदा, रुकाना ये दीन रहमत का दीन है, ये दीन आसानी का दीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रहमत बना के भेजा, आलमीन के लिए रहमत हो। रब ने मुझे रऊफ बनाया, रब ने मुझे रहीम बनाया, रब ने मुझे शफीक इब्ने शफीक बनाया, मेरे परवरदिगार ने मुझे करीम इब्ने करीम बनाया। रुकाना फ़इन्नमा तिल्का वाहिदा फर्जिहा इन शिअता, जाइए सारी जिंदगी के अंदर 3 लफ्ज़ बोलने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। ये 3 चांस हैं, ये 3 मौके हैं। एक मौका पे तूने 3 बार लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल कर दिया। फ़इन्नमा तिल्का वाहिदा, ये एक है, जाओ रुजू करके अपने घर को आबाद कर लो। ये दीन रहमत है। आइए समड़याल की एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा, एक एक दारुल उलूम में जाइए। जामिया खातमुन नबीयीन में आप आएंगे, मौलाना अब्दुल हफीज मदर साहब यही फतवा देंगे जो साकी कौसर ने दिया, जो इमाम कायनात ने दिया कि ये एक तलाक है, इद्दत के अंदर रुजू करके अपने घर को आबाद कर लो। हमारे हमसाए उनके मदारस में जाएंगे, वो कहेंगे ये तीनों हो गई, अब क्या होगा? अब मुरवजा हलाला होगा। हलाला क्या है? इस औरत का निकाह 1 दिन 2 दिन के लिए मशरूत तौर पे किसी और मर्द से किया जाएगा, वो 2 दिन के बाद तलाक देगा, फिर पहले मर्द के साथ इसका निकाह किया जाएगा, फिर उसके लिए हलाल होगी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं लाअनल्लाहु मुहल्लला व मुहल्ललहु, कायनात के लोगों जो इस तरह शर्त रख के निकाह करता है, हलाला करता है, हलाला करवाता है, उस पे रब की लानत है, रब के फरिश्तों की लानत है, जहान के सारे लोगों की लानत है। तो आइए आसमां की नीलगुं छत के नीचे देखें रहमत को कौन अपना रहा है, आसानी पे कौन अमल कर रहा है? सिर्फ अहले हदीस कर रहा है। तुम्हें मुबारक हो, फिर तुम्हें हक है, और सिर्फ तुम्हें हक है कि तुम कहो आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, रहमतुल लिल आलमीन की आमद, रहमतुल लिल आलमीन की आमद। आइए सरवरे कायनात के दीन हनीफ जो आपके कल्बे अत्थर पे नाज़िल हुआ, आपने वो आसानियाँ पैदा की कि कायनात उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम जो रहमत लेके आए, कायनात उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ शाइयाँ है तुझ पे सरवरे कौनैन का लक़ब, और नाज़ा है तुझ पे रहमते दारैन का खिताब। शरक़ से गरब तक बरसा है अबरे करम तेरा, और नस्ल आदम पे तेरे एहसान है बेहिसाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।